تھی کہ آج کے دن حضرت مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل گزر چکا، تو یہ دو عظیم شخصیات کا یوم وصال بھی تھا، تو ان کی مناسبت سے آپ کچھ بیان کریں۔ مجھے حکم ہوا تھا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے سب پک گئے ہوں گے، اب پھر بیان کا وقت نہیں۔ میں ایصال ثواب کے لیے ان کی درباروں میں فاتحہ خوانی کروں گا اور ایک ایک دونوں کی بارگاہ میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج کے زمانے سے لگتی ہوئی بات میں کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حسن کون ہے؟ حضور کے بڑے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا، ان کا پاؤں پکڑ کر کے حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا عنقریب، یہ میرا بیٹا سید ہوگا، سردار ہوگا، اور عنقریب یہ میری امت کے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ کس کے بارے میں حضور نے فرمایا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ امت کے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ ایک بات ان کے متعلق ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی اور فیاض آدمی تھے۔ کبھی کبھار ایسا نوازتے تھے کہ آپ کے پاس ایک دینار یا ایک درہم بھی نہیں رہ جاتا تھا، اور چھوٹی سی باتوں پر نواز دیتے تھے۔ بہرحال ان کی پوری سیرت اپنے مقام پر، یہاں پر میں نے جو حدیث بیان کی اس پر میں آپ کو کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے، امام حسن کے لیے بھی فرمایا، امام حسین کے لیے بھی فرمایا۔ دیکھیں اس حدیث پر ہمارا پورا عقیدہ بن جانا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے بچے انہوں نے جس سے صلح کی میں اس سے صلح کرتا ہوں، اور انہوں نے جس سے جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی۔ یہ دونوں شہزادے جس سے جنگ کریں حضور کی اس کے ساتھ جنگ ہے، یہ جس سے صلح کریں حضور کی اس کے ساتھ صلح۔ آخر یہ حدیث صادق کب آئی؟ حضرت امام حسن نے کس کے ساتھ کس کی صلح کرائی؟ یہی تو بالکل ہاٹ ٹاپک ہے آج کا۔ بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال میں لمبا نہیں لے جاؤں گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، 5ویں خلیفہ راشد ہیں آپ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ خلیفہ بنے تو اتفاق ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ پہلا اتفاق تھا حضور کی وفات کے بعد، ایٹ اے ٹائم دو لوگوں نے خلافت کا اعلان کیا، ایک طرف ملک شام میں خلیفہ، ایک طرف مدینہ رسول میں کوفہ میں خلیفہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ 6 مہینے تک ایسا ہی چلتا رہا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امت 2 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ امام حسن کے چاہنے والے کم تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ پورا مکہ، پورا مدینہ، پورا کوفہ، پورا بصرہ حضرت امام حسن کے مریدین کا تھا۔ ملک شام دمشق چونکہ 20 سال سے حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، ان کا علاقہ تھا، ان کے بھی چاہنے والے تھے۔ تو جب امت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تو حضرت امام حسن خود چل کر کے ملک شام گئے، دمشق گئے، حضرت امیر معاویہ سے آمنے سامنے بات کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو یہ بات ہوئی وہ کافی طویل ہے اور کتابوں میں موجود ہے۔ دونوں کے درمیان کئی باتوں میں ڈسکشن ہوا اور طے پایا، لکھا گیا ایگریمنٹ۔ حضرت امام حسن نے اپنی جانب سے کہا کہ میں اپنی سرداری اور میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور تمہیں خلیفہ مانتا ہوں ان تمام شرطوں پر۔ وہ شرطیں ہیں بہت ساری، حضرت امیر معاویہ نے ساری چیزیں ایکسیپٹ کی، ساری چیزیں قبول کی، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعظیم و تکریم کیا، انہیں مدینہ رسول یا کوفہ تک پہنچایا، اور ہر مہینے ان کا وظیفہ جاری رکھا حضرت امام حسن کا، بلکہ ان سے ریلیٹڈ جتنے صاحبزادے تھے، جتنے لوگ تھے، سب کا وظیفہ حضرت امیر معاویہ نے جاری کیا۔ حضور کی وہ بشارت صادق آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب امام حسن 4 سال کی عمر کے تھے،
4 سال یا 5 سال کی عمر کے تھے، اس وقت کہا کہ میرا یہ بیٹا میری امت کے 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حقیقت میں صلح کرائی اور پھر سے پوری امت کو ایک خلیفہ کے ہاتھوں کے نیچے جمع کیا۔ ایک طرف آپ مصلح امت ہیں اور دوسری طرف میرے آقا کے علم غیب کی بین دلیل بھی ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے بیان فرما چکے ہوں، 35 سال پہلے وہ بات صادق آئی حضرت امام حسن کی زندگی میں۔ اب ایک بات دوسری حدیث پر میں بات کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جو میرے بچے جن سے صلح کریں ان سے ہماری صلح ہے، اور جس سے جنگ کریں ان سے ہماری جنگ ہے۔ ایک شہزادے نے امیر معاویہ سے صلح کی، یہ بات طے ہے، یہ شیعہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سارے لوگوں کی کتابوں میں۔ دوسرے صاحبزادے امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین ایک طرف ہیں اور کربلا کا واقعہ پیش آیا کس کے ساتھ؟ یزید کے ساتھ۔ یزید کوئی اور نہیں، وہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، لیکن حضرت امام حسین کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی۔ کوئی کتاب نہیں بتا سکتی کہ امام حسین نے یزید کے ساتھ صلح کی ہے، نہ شیعوں کی کتاب، نہ سنیوں کی کتاب، نہ وہابیوں کی کتاب، کسی کی کتاب میں نہیں۔ امام حسین نے کس کے ساتھ جنگ کی؟ یزید کے ساتھ۔ میرے آقا کا فرمان ہے میرے یہ شہزادوں نے جس سے صلح کی اس سے میری صلح ہے، انہوں نے جس کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جو مصطفیٰ نے فرمایا وہی آج اہل سنت و جماعت کا بھی قول ہے۔ ہم سنی یہی کہتے ہیں حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ سے صلح کی تو سنیوں کی ان سے صلح ہے، حسین اعظم نے یزید سے جنگ کی تو ہماری آخری سانس تک یزید کے ساتھ ہماری جنگ رہے گی۔ یہی سنیوں کا عقیدہ۔ ہم یزید کے ساتھ صلح کی بات نہیں کرتے، امیر معاویہ سے جنگ کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اگر امیر معاویہ کے خلاف بولنا شروع کریں گے تو پھر امام حسن کی عزت پر آنچ آئے گی۔ ہاں تم کیا جواب دو گے بعد میں؟ امیر معاویہ کو کوسنے والوں، کیا امام حسن کو معلوم نہیں تھا کہ امیر معاویہ غلط آدمی تھا اور جا کر کے صلح کر لی؟ ان کے اوپر الزام نہیں آئے گا، ان کے اوپر الزام آئے گا۔ ہاں ہم یزید کو غلط کہتے ہیں اور اسی لیے امام حسین نے اس کے ساتھ صلح نہیں کی۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، ہم تو یہ کہتے سر دے دیا انہوں نے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ غلط تھا۔ اور امام حسین کی عزت یہ ہے کہ غلط کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ یہی عزت امام حسن کی بھی ہے کہ وہ غلط کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ تو ایک بھائی کو آپ حق سمجھتے ہیں، انہوں نے غلط کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، دوسرے بھائی امام حسن کو کیوں الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے غلط کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا؟ نہیں میرے عزیزو، امیر معاویہ کو اگر وہ غلط سمجھتے، میں سمجھتا ہوں امام حسن جو ہے شہید ہو جانا پسند کرتے لیکن کبھی صلح نہیں کرتے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے صلح کی ان سے سنیوں کی صلح ہے۔ ہم امیر معاویہ کی شان میں برا بھلا نہیں کہیں گے، وہ صحابی رسول ہیں۔ بیٹا برا تھا، بیٹا یزید تھا، بیٹا حسین کے خلاف آیا، ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ اسی طرح ہم سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں نہیں بولتے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن ابھی میں نے تفسیر میں بتایا امام حسین کی طرف سب سے پہلا تیر پھینکنے والا کون ہے؟ عمرو بن سعد، جو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ تو جب تم عمرو کو گالیاں دے سکتے ہو اور سعد ابن ابی وقاص کی عزت کرتے ہو، تو اسی طرح سے یزید کو برا بھلا کہو، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ان کے باپ امیر معاویہ پر طعن و تشنیع نہ کرو۔ بہرحال یہ ایک عقیدہ تھا۔ اس کے بعد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج یوم وصال، یہ 1000 سال کے بعد آنے والا مجدد ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ جب 975 ہجری غالباً چل رہی تھی، اس وقت آپ پیدا ہوئے۔ پنجاب کا علاقہ ہے سرہند، وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی، وہیں پر آپ پلے بڑے، بہت بچپن میں حافظ قرآن ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں آپ مفتی کامل بھی بن چکے تھے اور نقش بندی سلسلے میں بیعت ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے جو مجاہدانہ کام ہیں، وہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اکبر بادشاہ اس وقت بے دین ہو گیا تھا۔ دیکھیں وہ بھی ایک چوہا تھا جو ہندوستان میں آیا تھا، ہاں بڑی سلطنت پر بیٹھا تھا، لیکن بات کیا کر رہا تھا کہ نہیں، اب ہر مسجد پر مورتی بھی ہونی چاہیے، ممبر پر مورتی بھی ہو، اذانوں میں سیپ بجائے جائے، دونوں مکس کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایک نیا دین لا رہا تھا جس کا نام دین الہی اس نے رکھا۔ مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی، ان کا مجاہدہ تھا، ان کا جہاد تھا۔
اس کے خلاف بولنا شروع کیا. ارے بادشاہ وقت کے خلاف. آج جو ہے الیکٹڈ جو ہے پرائم منسٹر کے بارے میں بولنے سے لوگ ڈر رہے ہیں. وہ الیکٹڈ نہیں تھا، وہ زور زبردستی سے آنے والے بادشاہ ہوتے تھے، جنگ کے بل بوتے. وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتا تھا. جب پہلے رولنگ سسٹم جو ہوتا تھا، رولنگ سسٹم میں رولر ہوتا تھا، باقی کوئی اس کو سیلیکٹ کر کے نہیں بھیجتا تھا، نہ الیکٹ کر کے بھیجتا تھا. آج ہماری ہی ووٹوں سے آیا ہوا آدمی ہے، غلط جا رہا ہے تو ہم غلط بولیں گے. تمہارے سے ہماری دشمنی کیا ہے؟ دشمنی اسی بات کی ہے کہ ملک کو بیچو گے تو ہم بولیں گے. بہرحال اکبر بادشاہ کے خلاف مجدد الف ثانی کھڑے ہو گئے. کیسا جہاد رہا ہوگا؟ مولویوں کو سیکھنا چاہیے، علماء کو سیکھنا چاہیے. وہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، یہ چھوٹے بھارت کا نہیں، اس زمانے کے نہیں، اس زمانے کا بڑے بھارت کا بادشاہ. اور بولا تو ظاہر سی بات ہے انجام بھی سخت ہے. علماء کا انجام ایسا ہی ہے کہ یا تو جیل میں ڈالے جائیں گے، یا زبان قطر دی جائے گی، مار ڈالے جائیں گے، یا تو پھر خرید لیے جائیں گے. یہی چیز ہوتی رہی ہے. لیکن جو حق علماء تھے وہ جیلوں میں گئے. حتیٰ کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. آخری وقت ان کا جیل میں گزرا ہے، جیل سے جنازہ باہر نکلا. امام زین العابدین نے جیل کی سلاخیں کاٹی ہیں، جیل کی تاریک کوٹھریاں. امام موسیٰ کاظم جیل کاٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء. امام احمد بن حنبل کوڑے کھائے ہوئے ہیں حکومت وقت کے خلاف بولنے پر. زبردستی نہیں بولتے تھے، اگر تم ٹیڑے ہو تو بولنا ذمہ داری ہماری ہے. اکبر کے خلاف انہوں نے بولا تو جیل میں ڈال دیا، کئی سالوں تک جیل میں رکھا. مجدد الف ثانی نے وہاں پر بھی اپنا کام جاری رکھا. جتنے چور تھے، زانی تھے، ڈاکو تھے جو جیلوں میں آئے، سب کو عالم بعمل بنا دیا. حدیث، تفسیر، قرآن سب پڑھایا، نمازیں باجماعت ہونے لگی. اکبر مر بھی گیا، ختم بھی ہو گیا. اس کا بیٹا جہانگیر آیا. جہانگیر کو جب خبر کی گئی کہ ایک ایسا شخص اندر ہے جو سب کو عالم بنا دیا ہے، کہا اس کو آزاد کرو، لے آؤ. مجدد الف ثانی کو لایا گیا. اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ جو بھی بادشاہ کے دربار میں جائے گا اسے سجدہ کر کے جائے گا. مجدد الف ثانی آئے، آپ نے سجدہ نہیں کیا. جہانگیر نے کہا کہ تمہیں دربار کے آداب معلوم نہیں، یہاں ہر کوئی آتا ہے سجدہ کرتا ہے. آپ نے کہا میں سجدہ صرف میرے پیدا کرنے والے کو کرتا ہوں، میں اللہ رب العزت کو کرتا ہوں جو حی ہے اور قیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. تو اس نے پہلی مرتبہ، وہ جاہل بادشاہ تھے، ان کے دماغ میں وزیروں نے ڈال رکھا تھا کہ ادب یہی ہے کہ سجدہ کیا جائے. تو بعد میں پھر اس نے بہت ساری باتیں ان کی سنی اور متاثر ہوا مجدد الف ثانی کی باتوں سے. ان کو اپنے قریب بٹھایا. یہ موقع کو غنیمت جان کر کے مجدد الف ثانی نے کہا میں تیرے پاس اسی وقت بیٹھنے کو تیار ہوں جب تو حکومتی سطح پر، حکومتی ریاستی سطح پر اپنے باپ کے قائم کیے ہوئے سارے اصولوں کو ختم کرنے کا اعلان جب تک نہیں کرتا میں تیرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. وہ مان گیا. چند ہی دنوں کے بعد مجدد الف ثانی کی بات پر اس نے کہا دین وہی ہوگا جو مصطفیٰ لائے تھے. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، دین الہی نہیں رہے گا. پھر وہ دین ختم ہوا. تو یہ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاہدانہ کاوشیں تھی کہ اس دین کو خراب کرنے کے لیے بادشاہ نے جو کوشش کیا، ایک عالم ربانی نے اس کو ختم کیا، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پھر سے پھلتا پھولتا فرمایا. یہ مجدد الف ثانی، ہندوستان کی سرزمین اس بات سے بڑی خوش قسمت ہے کہ دو مجدد آئے اور دونوں عظیم مجدد آئے. ایک مجدد الف ثانی ہے اور دوسرا مجدد امام اعظم ہے. مجدد اعظم ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. ایک وحدانیت کو بچا رہا تھا، اللہ کی وحدانیت کو، اور دوسرا عصمت رسالت کو بچا رہا تھا. یہ دونوں مجددین نے وحدانیت کو بچایا، ایک مجدد الف ثانی نے، اور عظمت رسالت کو بچایا امام احمد رضا نے. اللہ ان دونوں مجددوں کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے. الفاتحہ. الہ العالمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، قدیر و جبار خدا،
جو کچھ بھی بیان ہوا کہا گیا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیوں کو تائیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام انبیاء، صحابہ، اولیاء، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما، خصوصاً بالخصوص امام حسن مجتبیٰ اور مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ ان دونوں شخصیتوں کے یوم وصال کی برکتوں سے مولا ہماری تمام آفتوں بلاؤں کو دور فرما دے، ہماری بری بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو خیر و برکت عطا فرما، ایمان کی پختگی عطا فرما، منافقت کے جراثیم سے بچا، بد مذہبوں کی صحبت سے ہمیں بچا۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو رسول پاک کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔